اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کچھ خبریں ہیں اور ان خبروں میں ایک تو کچھ عمران خان صاحب کے سلسلے میں کچھ اچھی بھی خبریں ہیں، کچھ ایک دو بری بھی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کو گوش گزار کرنا ہے۔ پہلی خبر تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ریفرنس کے سلسلے میں جو عدالت نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس پہ جو ہے صدارتی ریفرنس جاری ہوگا اور اس پہ جو ہے یہ کارروائی ہوگی، تو اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے، انہیں سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ یہ جو بھی اس پہ جو سماعت ہوگی اس میں، اور اس سماعت کو جو ہے براہ راست جو ہے دکھایا جائے، اور جو عدالت پہ ایک یہ دھبا پڑ گیا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کے بھی سب سامنے نام آنے چاہیے، اور ان کی یہ درخواست ہے، یہ جو درخواست ہے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے جمع کرائی ہے، اور فاروق ایچ نائک کے جمع کرانے پہ اس پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ میرے والد صاحب نے جو ہے نا یہ درخواست دی ہے، اور اس سلسلے میں میں بھی یہی چاہتا ہوں، میرے والد صاحب بھی، اور سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو عدالتی کارروائی ہو وہ براہ راست جو ہے وہ عوام کو دکھائی جائے۔ تو اب دیکھیں اس پہ کس حد تک اس پہ عمل ہوتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین کے غیر شرعی نکاح کے سلسلے میں جو کیس چل رہا ہے سماعت کے سلسلے میں عمران خان اور بشرا بی بی، اور جس میں خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ کل عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کے ساتھ کچھ گواہان بھی تھے، لیکن کچھ گواہ جو ہے اس میں کم تھے، جس کی وجہ سے فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن اب وہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ 14 دسمبر تک جو ہے وہ چلا گیا، اور فریقین کو جو ہے نوٹسز جاری کر دی گئے، پتہ چلا ہے کہ 14 دسمبر کو جو ہے بشرا بی بی کو بھی اس میں بلایا گیا ہے، خاور مانیکا کو بھی بلایا گیا ہے، عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں 14 دسمبر کو کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں پہلے بھی جو ہے بہت سے گواہان جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے ان کے ایک گواہ جو ان کے ملازم تھے، گھر کا کام وام کرتے تھے، انہیں نے جس طریقے سے بیان دیا کورٹ میں آ کے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی غلیظ قسم کا بیان تھا۔ وہ ایسا بیان نہیں ہے کہ وہ کسی کو پبلک کیا جائے۔ میں نے بھی اس چیز کو ہمیشہ سے کنڈم کیا ہے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے پہلے خاور مانیکا کا بھی بیان آیا، اسی طریقے سے کل دوبارہ فاروق مانیکا صاحب چلے آئے، لیکن بیان اس میں جو ہے شاید گواہان کم تھے، پھر کوئی خاتون گواہ کی بھی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور اب یہ 14 دسمبر کو جو ہے اگلی اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ اگلی سماعت پہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب پہ۔ شیر افضل مروت صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے سلسلے میں مشہور ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، اخباروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، انٹرویوز میڈیا میں دے رہے ہیں، اور پھر ہر طرف جو ہے ان کا ہی ذکر ہے، کیونکہ باقی قیادت تو آپ کو پتہ ہے مین قیادت تو اس کے نیچے والے سب لوگ جو ہیں وہ تو یا تو جیل میں ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اپنی ایم این ایس کی سیٹیں چھوڑ چکے ہیں، اسی طریقے سے بہت سی دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں یا زیر زمین چلے گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے شیر افضل مروت صاحب کو یہ ایک اسپیس ملا ہے، اور وہ ہر وقت ہر طرف جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو ہم بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں کوئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کے پرانے رکن نہیں ہیں، نہ پی ٹی آئی کے بہت پرانے وکیل ہیں۔ جب پی ٹی آئی بنی اس سے پہلے جو ان کا ماضی ہے وہ ظاہر ہے کچھ اداروں میں اچھی پوسٹوں پہ لگے ہیں، پھر وہ باہر پڑھنے چلے گئے، پھر واپس آ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اس وقت بھی یہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے، کارکن تھے، لیکن کوئی بالکل خاموش تھے، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، کوئی لائم لائٹ میں نہیں تھے، کوئی میڈیا پہ نہیں آئے تھے۔ تو اس طریقے سے بالکل ہی خاموش تھا ان کا کردار، نہ کوئی سامنے آ رہا تھا، نہ کوئی اتنا لوگ پارٹی میں بھی لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے وکیل تھے، جیسے دوسرے سینئر وکیل ہیں ایسے یہ بھی تھے۔ اب لیکن اگر آپ نے یاد ہوگا کہ پچھلے کوئی میرا خیال ہے مہینے پہلے کی بات ہے، کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹی وی شو میں جو ہے ان کی ایک لڑائی ہو گئی تھی، افنان صاحب سے ایک لڑائی ہوئی تھی، اور وہ لڑائی ایسی ہوئی تھی کہ اس میں ہاتھا پائی تک ہو گئی تھی، اور وہ جب ہاتھا پائی ہوئی تو وہ
مطلب ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کی پبلسٹی کا باعث بنا اور وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے نا وہ مشہور ہوا، اخباروں کی زینت بنا، ٹی وی شوز کی زینت بنا اور تبصروں کی زینت بنا، اور سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی اسٹرانگلی ہو گیا. تو اس سے ان کو بہت بڑا ایک تو بوم ملا، پبلسٹی ہوئی، اور پھر ایسا لگا کہ جیسے عمران خان صاحب کو بھی ان کی یہ ادا پسند آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو اجازت دی کہ بھائی آپ جو ہے اس چیز کو جو ہے آگے کریں. جس طریقے سے ہم نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ بھی اجازت دی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی فوج کے خلاف جو ہے نا کوئی بات نہیں کی جائے. وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی بات بتائی، وہ میں نے بلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا. تو اس طریقے سے یہ شہرت ان کو ملی، اور یہ مسلسل ابھی بھی جو ہے نا سوشل میڈیا اور باقی میڈیا کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں. ناظرین جو ہے کے پی کے کو اپنا ٹارگیٹ یا مرکز بنا لیا، اور کے پی کے سے ہی انہوں نے جلسے جلوس کا آغاز کیا. اور جس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو باقاعدہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت دیکھی ہے جس سے ان کو اجازت ملی ہے. حالانکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو کہا کہ ہم نے نہ کوئی اجازت دی ہے، لیکن اگر کنونشن میں لوگ ان کو بلاتے ہیں تو ہم نے ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی. تو یہ چیز بھی ہم نے پچھلے بلاگ میں آپ کو بتائی تھی. تو جس طریقے سے اب وہ اس وقت جو ہے اپنی جو کارروائیاں دکھا رہے ہیں یا اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں، کبھی کسی جلسے میں نظر آتے ہیں، کبھی پولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کبھی یہ پتھراؤ سے نکل کے بچ جاتے ہیں، کبھی جو ہے مظاہرین جو ہے ان کو پولیس سے چھڑوا کے لے جاتے ہیں، کبھی یہ موٹر سائیکل پہ نظر آتے ہیں، کبھی ٹوپی پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں سے اپنا آڈیو لیکس پیغام بھیجتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طریقے سے ان کو جو شہرت ملی، ان کو ایک پی ٹی آئی میں ایک بڑا اسپیس مل گیا. اور اب یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے. تو لوگوں کا بہت سو کا خیال ہے کہ اب جو ہے پی ٹی آئی پہ جو ہے وہ شیر افضل مروت نے قبضہ کر لیا ہے. اور چونکہ بڑی یا پرانی قیادت تو کوئی سامنے ہے نہیں، تو ان کو یہ ایک اسپیس ملا. اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گوہر خان تو اب ایسا لگتا ہے کہ بس ایک مورا ہے، یا ایک وہ اپنا جھنڈا لیے ہوئے ہیں، یا اپنی وہ چیئرمین شپ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. لیکن اصل جو ہے پی ٹی آئی کی کمان جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے پاس ہے. اب ناظرین یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے شیر افضل مروت صاحب کو کوئی سپورٹ ہے. آیا ایسی کیا سپورٹ ہے کہ وہ جلسے جلوس کرنے لگے ہیں؟ ایسی کیا سپورٹ ہے کہ اگر وہ ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو وہ چھڑوا کے لے جاتی ہے؟ ایسی کیا سپورٹ ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، اور کس طریقے سے ان کو پولیس چھوڑ دیتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن فی الحال زردست جو ہے اس کا کوئی میرے پاس تو کم از کم جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی تو سپورٹ ہے. اب اس سپورٹ کا کس کو کیا فائدہ ہے؟ آیا عمران خان صاحب کو فائدہ ہے، پارٹی کو فائدہ ہے، یا اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا؟ لیکن بہرحال اس سلسلے میں جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے اپنا پارٹی میں بہت بڑا اسپیس بنا لیا. اب بات کرتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کے سلسلے میں. آپ کو پتہ ہے انٹر پارٹی الیکشن کے سلسلے میں اکبر ایس بابر نے جو ہے مقدمہ کیا تھا، اور انہوں کا یہ مطالبہ تھا، انہوں نے درخواست دی تھی عدالت میں. ان کا مطالبہ تھا کہ اس الیکشن کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. لیکن ان کے اس مطالبے کو تو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا. تو وہ تو ایک وہ ہو گیا. لیکن خدشہ یہ تھا کہ اس کی مسلسل سماعت چلے گی، اور واقعی وہ سماعت کی جو ہے تاریخ بھی دے دی گئی. اور یہ تھا کہ کہیں بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. اور اس میں کافی سماعتیں چل رہی تھیں. اور اکبر ایس بابر کا تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ فلی پلان یہ تھا کہ یہ جو بلے کا نشان جو ہے پارٹی سے واپس لیا جائے. لیکن اس اسنا میں ایک دم سے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، چیئرمین بھی اب تو ہو گئے ہیں، خاصا ان کو جو ہے ان کے پاس اتھارٹی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن جمع کرا دی. اور انہوں نے اس میں یہ عذر پیش کیا کہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہماری اس کو جو ہے ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے ہم سے جو ہے اس پہ کارروائی روکی جائے. تو جس پہ ان کی سن لی گئی پی ٹی آئی کی، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ ایک فیصلہ جاری کیا. اور اس میں فیصلہ یہ جاری کیا کہ الیکشن کمیشن کو اسٹے آرڈر کر دیا کہ آپ ابھی رکیں، اور 19 دسمبر تک جو ہے نا اس پہ جو ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یعنی 19 دسمبر تک جو ہے بلے کی واپسی پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی.
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کو طلب بھی کر لیا۔ اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کسی حد تک تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ کم از کم یہ تو آ گیا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بلے کا نشان بچ گیا، دوسری بات یہ ہے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم اسلام آباد سے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے، نیچے کی عدالتوں سے، اور اگر یہ آگے سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو کم از کم وہاں سے بچ کے یہ پورا ایک صوبہ ہی چینج ہو گیا، اور وہ اب یہ جو ہے کیس کے پی کے میں چلا گیا ہے، یعنی بجائے اسلام آباد کے اب وہ کے پی کے ہائی کورٹ میں جو ہے پارک ہو چکا ہے۔ تو اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے، کم از کم ایک تو ویسے بھی الیکشن کمیشن کو گھڑی گھڑی اسلام آباد پشاور جانا جو ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے، تو اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ اور ساتھ میں مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ کے پی کے میں ویسے بھی پارٹی اسٹرانگ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کم از کم یہ ہوگا کہ پارٹی کے ورکرز کم از کم مظاہرے بھی کر سکتے ہیں عدالت کے سامنے آ کے، اور اسی طریقے سے بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہوئی، یہ ایک اچھی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو کہ کل آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کے پاس بچ گیا ہے، اور جب تک یہ پشاور ہائی کورٹ میں چلے گا جب تک تو ہے، جب تک اس پہ کوئی نیگیٹو کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال پشاور میں کافی سپورٹ ملے گی اس کیس کے سلسلے میں۔ اب یہ 2-3 خبریں تھیں، 2-3 اچھی خبریں بھی ہیں، اس کے علاوہ ایک آدھ بری خبر بھی ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ اچھی ہے، یہ تو آپ کو بتائیے کہ شیر افضل مروت صاحب ایک بہت اچھی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ دوسری اچھی خبر یہ تھی کہ بلے کا نشان بچ گیا ہے، اور تیسری یہ خبر ہے کہ 2-3 کیسز میں عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانتیں ہو گئی ہیں کل، تو یہ 2-3 خبریں بڑی اچھی ہوئی ہیں، لیکن ایک خبر بری بھی ہے۔ وہ خبر وہی ہے کہ جو بشا بی بی کے کیس میں عدت کے نکاح کے سلسلے میں، غیر شرعی نکاح کے سلسلے میں جو کیس میں ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ 14 دسمبر کو جو ہے وہ کیس لگ گیا ہے، اور 14 دسمبر کو جو ہے عدالت نے خاور مانیکا کو بھی بلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی بلایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی اس سلسلے میں شاید وہ وہاں نہیں پہنچے، کیونکہ وہاں پہ خاور مانیکا بھی ہوں گے، اور اس سلسلے میں نے آپ کو شروع سے ہی بتایا کہ اس کیس میں جو ہے سوائے پہلے بھی گندگی ہوئی، یعنی کہ بہت سے جو گواہ ہیں انہوں نے بہت ہی غلاظت والی باتیں کی ہیں، اور ایسا لگتا کہ آگے بھی اسی قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شاید بشرا بی بی اس دن جو ہے وہ وہاں نہ جائیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وغیرہ میں پٹیشن دائر کریں گی، اور اس سلسلے میں وہ چاہیں گی کہ کچھ تھوڑا سا ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے، یا کچھ تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ تو یہ مبصرین کا خیال ہے۔ تو یہ ناظرین ہم نے 2-3 خبریں آپ کو اچھی بھی دیں پی ٹی آئی عمران خان کے لیے، لیکن ایک بری بھی خبر تھی جو آج کی خبروں میں جو کل کی خبریں ہمیں ملی تھی وہ ہم نے آپ کو بتائیں۔ لہذا اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔